اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے۔ سلوک الی اللہ کے رہنما نکات کو، رہنما اصولوں کو، قوانین کو، قواعد و ضوابط کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایک انسان عارف جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور اس سفر کے فراز و نشیب سے آگاہ نہیں ہے، ایسی کتابوں کا مطالعہ ایک عارف کے لیے، ایک مسافر کے لیے نہایت ہی مفید واقعہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان سفر کے لیے نکل رہا ہے تو اس کو اس سفر سے متعلق ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سفر میں کن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، کن قواعد و ضوابط کی رعایت کرنا اس پر لازم ہے، اور کیا ضروری سامان اس کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اس سفر میں آسانی کے ساتھ سفر کر سکے اور اسے اس سفر کے دوران کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ عین اسی طرح سے اللہ کی طرف سفر کرتے وقت ایک مسافر کو ایسی ہی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، اور ہمارے شیعہ علماء فقہا نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے قوانین کو اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے کہ جن کی مطالعے سے ایک انسان اچھے انداز میں اللہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ آیت اللہ علامہ سید محمد صادق طہرانی اس مقام پر آ کر اس کتاب کے اندر ماہ ذی قعد اور ماہ ذی الحج سے متعلق مراقبات کو بیان کر رہے ہیں۔ آیت اللہ نے نہایت ہی مختصر انداز میں ماہ ذی قعد کو بیان کیا، ہم تھوڑا اس کو تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی گفتگو میں ماہ ذی القعدہ سے متعلق ہم مراقبات کو بیان کریں گے۔ تو عزیزان محترم، آغاز میں ماہ ذی قعدہ کی کیا اہمیت ہے؟ تو ماہ ذی قعدہ عزیزان محترم، ذی القعدہ یا ذو القعدہ، اس دو عنوان سے اس ماہ کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ قمری مہینوں میں 11واں مہینہ ہے ماہ ذی قعد یا ذو القعد۔ حرام مہینوں میں یہ ایک مہینہ ہے، اور حرام مہینوں کی تعداد 4 ہے۔ ماہ محرم ہے، ماہ رجب ہے، ماہ ذی قعد ہے اور ماہ ذی الحج ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے مہینے ہیں کہ اللہ نے ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام قرار دیا ہے، یعنی اسلام نے بھی ان کا احترام کیا، اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں یہ مہینے اہمیت کے حامل مہینے شمار کیے جاتے تھے، اسلام نے بھی ان مہینوں کو محترم شمار کیا اور کفار کے ساتھ ان 4 مہینوں میں جنگ کو حرام قرار دیا ہے۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات صفحہ نمبر 301 پر بیان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں باقی مہینوں کے نسبت زیادہ انسان کو اپنے دل کی اور اپنے جسم کی مراقبت کی ضرورت ہے اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ یہاں دل سے مراد یہ انسان کے وجود میں اور انسان کے جسم میں جو ایک عضو ہے، جو انسان کے جسم میں خون کو منتقل کرتا ہے، یہاں دل سے مراد وہ دل نہیں ہے۔ یہاں دل سے مراد وہ چیز ہے جو جسم کے مد مقابل واقع ہو، جیسے انسان کی روح کہا جا سکتا ہے، جیسے انسان کا نفس کہا جا سکتا ہے۔ بس انسان کو اپنے نفس کی، اپنے روح کی، اپنے دل کی اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ چونکہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے کفار کے ساتھ جنگ کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جب کفار کے ساتھ جنگ کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ خود اپنے ساتھ جنگ کو اس مہینے میں حلال قرار دے؟ یقینی بات ہے، جب کافروں کے ساتھ جنگ حرام ہے تو خود اللہ کے ساتھ جنگ کیسے حرام نہ ہو، بلکہ بدرجہ اولا اس مہینے میں اللہ کی مخالفت کرنا، اللہ کے ساتھ جنگ کرنا، یہ زیادہ اس کے سخت نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ علی بن ابراہیم قمی صاحب تفسیر قمی بیان کرتے ہیں کہ حرام مہینوں میں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو کتابت ہے، جو اس کی تحریر ہے، وہ 2 برابر لکھی جاتی ہے، یعنی اس کی سزا 2 برابر ہے، دگنی ہے۔ اور اگر انسان
نیکیاں کرتا ہے، حسنات انجام دیتا ہے، تو ان نیکیوں کی پاداش اور اجر بھی دو برابر ہو جائے گا۔ عین اسی طرح سے جیسے اگر انسان کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے یا اس مہینے میں کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کی دیت دو برابر ہوتی ہے، تو اسی طرح سے انسان نیکیاں کرتا ہے تو دو برابر اس کو اجر ملتا ہے، اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دو برابر اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ ماہ ذی قعدہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جو دعا کی قبولیت کے عنوان سے شہرت رکھتا ہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ مہینہ در واقع وہ مہینہ ہے کہ انسان جب سختیوں میں، صعوبتوں میں، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس ماہ ذی قعدہ کے اندر جو ہے وہ دعا کرے۔ یہ دعا اس انسان مشکل کی مشکل کشائی کے لیے نہایت ہی مناسب اور نہایت ہی اہم مہینہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ظالم کے ظلم کے شکنجے تلے پس رہا ہے، مظلومیت کا شکار ہے، نہایت ہی مشکلات کا شکار ہے، تو اس ظالم سے گلو خلاصی کے لیے، ظالم کی نابودی کے لیے، ظالم سے رہائی کے لیے جو انسان ماہ ذی القعدہ میں دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ دعا اس کی ظالم سے نجات کے لیے نہایت ہی مؤثر ہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس اقبال الاعمال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 306 پر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ پس یہ مہینہ جو ماہ ذی القعدہ ہے یہ دعاؤں کے ساتھ مخصوص ہے، نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے، اذکار کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس ماہ ذی قعدہ کی پہلی ذی قعد کو یعنی 173 ہجری قمری حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ 11 ذی قعدہ حضرت امام علی ابن مسرزہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت 148 ہجری قمری کو ہوئی ہے، لہٰذا یہ دن بھی نہایت ہی بابرکت دن ہے۔ ماہ ذی قعدہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز توبہ نقل ہوئی ہے۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اپنی کتاب المراقبات میں اس ماہ کے اعمال میں سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ گزشتہ گناہوں پر انسان اگر صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس ماہ میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ ذی قعدہ میں اتوار کے دن ایک عمل نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، ایک جو نماز ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اصحاب کے اجتماع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تمام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عمل تعلیم دیا کہ جاؤ جا کر غسل کرو، غسل کے بعد وضو کرو، وضو کے بعد 4 رکعت نماز ادا کرو، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے، 1 مرتبہ معوذتین کی تلاوت کی جائے، یعنی کون سی؟ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں کی 1 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ پھر نماز کو اس انداز میں 4 رکعت نماز انسان کمپلیٹ کرے، 2 رکعت کر کے، اور پھر جب انسان کی یہ 4 رکعت نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو نماز کے بعد انسان بیٹھ جائے، 70 مرتبہ استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب یہ استغفار کمپلیٹ ہو جائے تو 1 مرتبہ انسان اللہ کی بارگاہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہے، اور اس کے بعد پھر دعا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس دعا میں خداوند متعال سے اس انداز میں مخاطب قرار دیا جائے گا، یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا کو خداوند متعال کی بارگاہ میں بیان کیا جائے۔
پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکمل عمل کو بیان کرنے کے بعد اس کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس عمل کو انجام دے گا تو آسمان سے اس کے لیے ندا دی جائے گی۔ کیا ندا دی جائے گی؟ فرشتہ ندا دے گا آسمان سے، اے اللہ کے بندے دوبارہ سے اپنے عمل کا آغاز کرو۔ یعنی کیا؟ یعنی تیری توبہ قبول کر لی گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تیرے تمام گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو چکے ہیں، اب تو آغاز سے عمل کر، یعنی صفر سے اپنے اعمال کا آغاز کر، اللہ کی اطاعت کا آغاز کر۔ اب تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، اب تیرے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اب تو اللہ کے تقرب کے لیے آغاز سے اپنے اعمال کا انجام دے۔ اور پھر دوسرا فرشتہ ندا دیتا ہے آسمان سے کہ اے اللہ کے بندے تجھے اور تیرے خاندان والوں کو مبارک ہو۔ کیوں؟ چونکہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے، اس کے والدین کے گناہ بھی معاف ہو گئے، اس کے ذوی الحقوق کے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ پھر فرشتہ ندا دیتا ہے کہ قیامت کے دن تیرے دشمن تجھ سے راضی ہوں گے۔ بس اوقات انسان کا کوئی ایسا دشمن ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑے گا اور اس کو اللہ کے محاکمے میں جو ہے وہ لے کر آئے گا، گھسیٹے گا، اور وہاں اس سے جو ہے وہ اللہ سے عدالت کا تقاضا کرے گا۔ تو ایسے میں جو شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے قیامت کے دن، وہ دشمن انسان سے راضی ہوگا۔ پھر فرشتہ ندا دے گا کہ تو دنیا سے جب رخصت ہوگا تو با ایمان رخصت ہوگا، تیرا دین تجھ سے چھین نہیں لیا جائے گا۔ کہ بعض اوقات انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قبض روح سے پہلے اس کا دین اس سے چھن جاتا ہے، یا وہ اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو بے ایمان رخصت ہوتا ہے۔ تو یہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تو جب دنیا سے جائے گا تو با ایمان رخصت ہوگا، بے ایمان رخصت نہیں ہوگا، تیرا دین تیرے پاس موجود ہوگا، محفوظ ہوگا، تو اس سے چھین نہیں لیا جائے گا۔ اور جب تجھے قبر میں اتارا جائے گا تو وہ تاریک قبر جو ہے وہ تیرے لیے نورانی بھی ہو جائے گی اور وسیع بھی ہو جائے گی، تنگ و تاریک نہیں رہے گی۔ پھر فرشتہ ندا دے گا کہ تیرے ماں باپ بھی تجھ سے راضی ہوں، یعنی اگر وہ اس دنیا میں تجھ سے ناراض تھے یا عالم برزخ میں تجھ سے ناراض ہو گئے اور تو آق والدین کا مصداق بن گیا، تو اگر تو یہ نماز کو انجام دے گا تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے والدین تجھ سے راضی ہو گئے، تیرے ماں باپ اور خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بھی بخشے گئے ہیں تیرے اس عمل کی وجہ سے، اور تو دنیا اور آخرت میں صاحب رزق ہوگا۔ اور رزق ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں بارہا بیان کر چکے ہیں۔ پھر جبرائیل ندا دے گا آسمان سے، کیا ندا دے گا؟ کہ میں فرشتہ موت کے ساتھ، جب تیری قبض روح کا وقت آئے گا تو میں فرشتہ موت کے ساتھ آؤں گا اور اس فرشتہ موت کو حکم دوں گا کہ تیرے ساتھ خوش رفتاری کے ساتھ وہ پیش آئے، اور موت کی وجہ سے جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف تجھے محسوس نہ ہو، تیری قبض روح نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نہایت ہی ملائمت کے ساتھ جو ہے وہ تیری قبض روح ہو۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ ذی القعدہ کی اس نماز کو، جو نماز توبہ ہے، اس کے فضائل کو بیان کر رہے تھے تو ایک صحابی رسول خدا سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اتوار کا دن کہا، اگر کوئی شخص اتوار کے دن اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا تو کیا اتوار کے علاوہ بھی وہ اس عمل کو انجام دے سکتا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، اس کے لیے وہی اجر ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ مطالب جبرائیل نے معراج کی رات مجھے بتائے تھے کہ یہ سب اللہ کے بندے کی اس نماز توبہ کے نتیجے میں جو اس کی توبہ قبول ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس توبہ کی قبولیت کی خوشنودی میں اور خوشحالی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو ایسی ندائیں دینے کے لیے کہا ہے کہ تم میرے اس بندے کو مخاطب قرار دو اور اس کو یہ بشارت دو۔ عزیزان محترم، حرام مہینوں میں جو ہے وہ 3 دن کا ایک عمل نقل ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ مرحوم مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اپنی کتاب المراقبات میں اس عمل کو نقل کرتے ہیں جسے مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ حرام مہینوں میں 3 دن کا یہ عمل ہے
یعنی ہر جمعرات کے دن، جمعے کے دن اور ہفتے کے دن، یہ 3 دن جو ہے وہ انسان نے اس عمل کو انجام دینا ہے ماہ حرام میں۔ کیا ہے؟ ان 3 دنوں میں انسان نے روزہ رکھنا ہے، اور جو شخص ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا اجر مکتوب کر دے گا اور لکھ دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ 1 سال کی صرف عبادت کا اجر نہیں ملے گا، بلکہ جو ان 3 دنوں میں یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ روزہ رکھے گا اللہ اسے 900 سال کی عبادت کا اجر عطا کرے گا۔ اور یہ جو 900 سال کی عبادت کا اجر عطا کر رہا ہے، اس کا ہر دن معمولی دن نہیں ہوگا، بلکہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں انسان صائم ہو، اور رات ایسی ہو کہ جس میں انسان نے شب بیداری کی ہو اور اللہ کی عبادت کی ہو۔ پس ایسے ہی 900 سال کے ایام خداوند متعال اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دے گا۔ 15 ذی القعدہ کی رات کے کیا اعمال ہیں؟ عزیزان محترم، سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 ذی القعدہ کی رات کے اعمال میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ رات نہایت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ مؤمنین پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پس جو بھی اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے تو ایسے میں اس شخص کو جو ہے وہ ایسے 100 اہل مسجد روزے داروں کا ثواب عطا کیا جائے گا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ پس انسان 15 ذی القعدہ کو، اس کی رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس 15 ذی القعدہ سے متعلق، اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ تم فلاں عمل انجام دو تو اس عمل کے نتیجے میں تمہیں 100 ایسے اہل مسجد نمازی روزے داروں کا اجر ملے گا جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اللہ کی خاص رحمت جو ہے وہ تم پر نازل ہوگی اگر تم نے 15 ذی القعدہ کی رات اللہ کی عبادت کی ہو۔ اگر تم نے 15 ذی القعدہ کی رات اللہ کی عبادت میں نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، تو تمہاری نماز بھی مقبول ہے، تمہاری دعا بھی مقبول ہے، اور 100 اہل مسجد نمازی روزے داروں کا اجر تمہارے نامہ اعمال میں مکتوب ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم فلاں عمل کرو تو تمہیں میں ایسا اجر دوں گا جو بے نظیر قسم کا اجر ہوگا، تو یہاں انسان اگر اس شخص کی کہ جو اسے یہ وعدہ دے رہا ہے، انسان اس کو صادق القول پاتا ہو، انسان کو یقین ہو کہ یہ ہمیشہ وعدہ وفائی کرتا ہے، اور انسان کو معلوم ہو کہ اس نے کبھی اپنے وعدے سے خلف وعدہ نہیں کیا ہے، تو ایسے میں انسان کی عقل اسے یہ حکم دیتی ہے کہ تو اس شخص پر اعتماد کر اور اس کی بات پر عمل کر اور ان تمام جو اجر ہیں ان کا حامل ہو جا۔ مثلا اگر مجھے کوئی انسان یہ حکم دیتا ہے، مثلا مجھے جو ہے وہ ایک پولیس والا، جو ہے وہ ایک پولیس مین، ایک آرمی آفیسر، ایک مجھے سیاستدان کوئی ایسا قول دیتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ افراد، پولیس والا، آرمی آفیسر یا یہ جو سیاستدان ہے یہ صادق القول ہیں، یہ ہمیشہ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی وفاداری کرتے ہیں، تو پھر انسان کو ایک اعتماد ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے فلاں کام کر دیا تو اس فرمان برداری کے نتیجے میں ہم تمہیں یہ انعامات دیں گے۔ تو یہاں عقل انسان کی یہ حکم دیتی ہے کہ وہ ان کی اس بات پر لبیک کہے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے، تو ایسے میں انسان سعادت مند ہو جائے گا، ایسے میں انسان خوش بخت ہو جائے گا، ایسے میں انسان کی سعادت کا جو ایک مقام ہے وہ اس دنیا کی سعادت سے، دنیا کی خوش بختی سے اور دنیا کی دارائی اور پراپرٹی سے قابل قیاس نہیں ہے۔ لہٰذا انسان جب ایک عام آدمی کے وعدے پر اس قدر جو ہے وہ پاسداری کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اور اس ایک عام آدمی کے وعدہ و وعید پر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے اور عمل کرتا ہے اس لالچ میں جو اس نے وعدے دیے ہوتے ہیں،
تو یہاں وعدہ دینے والی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وعدے کا پیغام منتقل کرنے والی ہستی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ ہستی جو صادق و امین ہے، وہ ہستی جو وما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان جب ایک کمزور سا احتمال بھی دیکھتا ہے تو اس پر اس کی عقل اسے حکم دیتی ہے کہ تو اس عمل کو انجام دے اور ان وعدہ و وعید پر جو ہے وہ اعتماد کر، شاید تجھے اس سے نفع حاصل ہو جائے۔ تو اللہ وعدہ دینے والا ہے تو انسان کیسے اس کے وعدے کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ لہٰذا روایت میں بیان ہوتا ہے کہ جو بھی اس 15 کی رات کو اللہ سے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ لہٰذا اہل مراقبہ افراد، وہ افراد جو اپنے اعمال کی مراقبت کرتے ہیں، اپنے اعمال کا خیال رکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، جو اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ انہیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی فرمان برداری کرنا ہے، اللہ کی معصیت نہیں کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک بلند مقام حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے وجود میں اللہ کے عشق کی لو جلاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ یہ شمع ہر روز جو ہے وہ اس کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ہر روز اس محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو ایسے اہل مراقبہ افراد ایسی ممتاز راتوں کی نسبت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مراقبہ کرتے ہیں تاکہ ان سے یہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ان سے یہ اعمال چھوٹ نہ جائیں، وہ ان اعمال سے محروم نہ ہو جائیں۔ لہٰذا وہ ایسے مہینوں میں جیسے ماہ ذی قعدہ ہے، جیسے ماہ رجب ہے، وہ ان مہینوں کا خاص احترام کرتے ہیں، اور بطور خاص ان مہینوں میں یہ جو مناسبتیں بیان کی گئی ہیں ان مناسبتوں کا بہت خاص خیال رکھتے ہیں، ان اعمال کو صدق دل سے، صدق نیت سے انجام دیتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کے مقرب ہو سکیں، وہ اللہ کے دیدار سے جو ہے وہ اس کی سعادت حاصل کر سکیں اور اللہ کی زیارت سے محروم نہ ہوں۔ لہٰذا وہ ہر ایسے موقع کو اپنے لیے غنیمت شمار کرتے ہیں اور ایسے مواقع کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں، خاص خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بھی ایسے مہینوں میں ایسے بابرکت راتوں کا، بابرکت ایام کا، بابرکت لمحات کا اپنی زندگی میں خاص خیال رکھیں، خاص مراقبت کریں تاکہ ماہ ذی قعدہ کی جو حرمت ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ لہٰذا ابھی ماہ ذی قعدہ سے متعلق کچھ اعمال رہ گئے جسے کل کی گفتگو میں بیان کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں جو ہے وہ ایسے صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے اور حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔